آسٹریلیا کا ہر دل عزیز پرندہ، شتر مرغ کا بھائی، یہ پیچھے نہیں ہٹتا، اس کو بولتے ہیں ایمو۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ ایمو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جسے شتر مرغ کا بھائی بھی کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں، ایمو، اگر آپ ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ کیا ایمو 17ویں صدی میں دریافت ہوا؟ کیا ایمو ایک تیز رفتار پرندہ ہے؟ ایمو کی کتنی اقسام ہیں؟ کیا ایمو آسٹریلیا کا قومی پرندہ ہے؟ ایمو کے انڈے سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ واقعی ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ ایمو شتر مرغ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا پرندہ ہے جو صرف آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ اس کی تقریباً تمام عادات، جسمانی خصوصیات شتر مرغ جیسی ہیں، تاہم یہ شتر مرغ کی نسبت انسان سے زیادہ قریب رہنے والا پرندہ ہے۔ یہ صدیوں سے مقامی آسٹریلین قبائل کی خوراک کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ اب ایمو کو فارموں میں پالا جاتا ہے، اسے لوگ بھی اپنے گھروں میں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ جنگل میں اکثر کینگرو کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے آسٹریلیا کے قومی نشان میں یہ دونوں جانور اکٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ آگے چلتا ہے اور پیچھے نہیں ہٹتا۔ دنیا کے سب سے بڑے پرندے شتر مرغ سے آپ یقیناً واقف ہوں گے۔ شتر مرغ کے بعد ایمو کا ہی نمبر آتا ہے جو صرف آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ ایمو کا تعلق شتر مرغ کے خاندان ریڈ ٹائیڈ سے ہے۔ اس خاندان میں وہ تمام پرندے شامل ہیں جو اڑ نہیں سکتے، مثلاً شتر مرغ، کیوی، ری اور کسوری۔ دنیا اس پرندے سے اس وقت متعارف ہوئی جب یورپی مہم جوہوں نے آسٹریلیا دریافت کیا۔ اس پرندے کو پہلی مرتبہ ایک ولندیزی کپتان نے آسٹریلیا کے مغربی ساحلی جنگل میں دیکھا۔ اس کا ذکر کیا۔ یہ واقعہ 1696 کا ہے۔ اس پرندے کو شروع میں نیو ہالینڈ کسوری کا نام دیا گیا کیونکہ یہ کسوری سے ملتا جلتا پرندہ ہے۔ بعد میں اسے پرتگالیوں نے ایمو کا نام دیا جس کے معنی ہے شتر مرغ جیسا۔ ایمو کی جسمانی خصوصیات۔ ایمو نرم بھورے پروں، لمبی ٹانگوں، لمبی گردن والا پرندہ ہے۔ یہ 6 فٹ تک اونچا، 5 فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے۔ اس کا اوسط وزن 30 کلو گرام تک ہوتا ہے، تاہم 60 کلو گرام تک وزنی ایمو بھی دیکھے گئے ہیں۔ اس کی ٹانگیں سیاہ، لمبی اور مضبوط ہوتی ہیں۔ ہر پیر میں 3 انگلیاں ہوتی ہیں۔ ان تینوں پہ لمبے ناخن نمایاں نظر آتے ہیں۔ ایمو اپنے ان پیروں کی مدد سے تقریباً 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے خاصے فاصلے تک بھاگ سکتا ہے، جبکہ یہ 9 فٹ تک لمبی چھلانگ بھی لگا سکتا ہے۔ بھاگتے وقت یہ اپنے پر مسلسل پھڑ پھڑاتا ہے۔ ایمو کی گردن ہلکی نیلی ہوتی ہے، اس پر گچھے دار نمایاں ہیں۔ ایمو کی آنکھیں چھوٹی مگر خاص تیز ہے۔ اس کے کان بھی بہت حساس ہوتے ہیں۔ یہ اپنے کانوں کی مدد سے ہر وقت اپنے ماحول سے باخبر رہتا ہے۔ ایمو آسٹریلیا کے ساحلی اور میدانی جنگلات میں رہتا ہے۔ یہ زیادہ تر ان جگہوں پر ملتا ہے جہاں چھوٹے درخت، جھاڑیاں اور تالاب ہوں۔ ایمو خوراک کی تلاش میں میلوں دور نکل جاتا ہے۔ عموماً یہ جوڑوں کی صورت میں خوراک تلاش کرتے ہیں۔ سردیوں میں یہ جنوب کا جبکہ گرمیوں میں شمال کا رخ کرتے ہیں۔ ایمو گھاس، پتے، چھال، کیڑے مکوڑے کھانے والا پرندہ ہے، تاہم گھاس کی پتیاں اس کی مرغوب غذا ہیں۔ خزاں سردیوں کے موسم میں جب گھاس بہت کم رہ جاتی ہے، ایمو زمین کھود کر کیڑے بھی کھا لیتا ہے۔ فارموں کے نزدیک جنگلوں میں رہنے والا ایمو اکثر کھیتوں میں گھس کر گندم وغیرہ چٹ کر جاتے ہیں۔
10 फुट ऊंची बाढ़ को ये बआसानी फलांग जाते हैं। इनसे बचाव के लिए ऑस्ट्रेलिया के किसान इन्हें शिकार करते रहते हैं ताकि उनका नुकसान कम से कम हो सके। ईमू के दुश्मन। कुदरती माहौल में ईमू के दुश्मन बहुत कम हैं। सदियों पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में रहने वाले देवहिकल, छिपकली और भेड़िया जैसे थैलीदार जानवर थैलासन ईमू के सख्त दुश्मन थे, मगर अब ये दोनों नापैद हैं। ईमू अपने बच्चों की हिफाजत के दौरान सख्त लड़ाका हो जाता है और ये हर जानवर पर अपने ताकतवर पंजों से हमला करता है। यही वजह है कि इसके घोंसले की जानिब कोई नहीं जाता। मौका मिले तो जंगली बिल्ली, डंगू, बड़ी छिपकली, लोमड़ी इसके अंडे खा जाते हैं और बच्चों को उचक लेते हैं। ईमू शुतुरमुर्ग की तरह कंकर निकल लेता है। इसके हाशमे को तेज रखते हैं। अक्सर ये कोयला, शीशा और लोहे की अशिया भी निगल लेता है। ईमू दिन में एक बार पानी पीता है। ऑस्ट्रेलिया में चूंकि पानी कम होता है, लिहाजा इसकी कोशिश होती है कि ये पानी के नज़दीक रहे। ये पानी के बगैर कई दिन तक जिंदा रह सकता है। पानी पीते वक्त ये अपनी टांगें मोड़ लेता है। 10 मिनट तक मुसलसल पानी पीता है। जंगल में ये कैंगरू के साथ एक ही जगह पानी पीता है। इस दौरान ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल तंग नहीं करते। ईमू के अंडे और छोटे छोटे बच्चे। बाहर के मौसम में नर ईमू दरख्तों या झाड़ियों के दरमियान किसी घड़े में पत्तों, घास और शाखों से घोंसला बनाता है। इस घोंसले के गिर्द ये कांटेदार झाड़ियाँ रख देता है। मादा 4 से 6 तक अंडे देती है जो सब्ज रंग के होते हैं। ईमू का अंडा तकरीबन 4 इंच लंबा, 650 किलोग्राम तक वजनी होता है। अंडों को नर ही सीता है। तकरीबन 56 दिनों के बाद इनसे बच्चे निकलते हैं। इन बच्चों के बड़े होने तक नर इनकी कड़ी हिफाजत करता है और तकरीबन 1 साल के बाद ये आज़ादाना ज़िंदगी बसर करने लगते हैं। ईमू अपने गले से शुतुरमुर्ग की तरह गुर्राने की खौफनाक आवाज़ निकालता है। अपने साथियों या बच्चों को बुलाते वक्त ये आवाज़ हल्की होती है, जबकि खतरे या गुस्से की हालत में ईमू ज़ोरदार चीख मारता है जो अक्सर बहुत दूर तक सुनाई देती है। ये ज़्यादातर रात को आवाज़ें निकालता है। ईमू अपनी 3 से 4 इंच लंबी चोंच से शुतुरमुर्ग की तरह कई काम लेता है। इसकी मदद से ये सख्त खुराक को निगलने से पहले तोड़ देता है। घोंसले की तमीर के दौरान ईमू अपनी चोंच से पत्तियां, छोटी शाखें चुन कर लाता है। खतरे के वक्त अपने पंजों के साथ साथ इस चोंच से भी काफ़ी काम लेता है। ईमू की चंद मशहूर इकसाम। माजी में ईमू की 3 इकसाम थी: तस्मानिया का ईमू, कैंगरू आइलैंड और किंग आइलैंड ईमू। ये तीनों इकसाम यूरोपीय आबादियों से शिकार करके 18वीं सदी के वसत तक ख़त्म कर दी। अब ईमू की सिर्फ एक ही किस्म ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। ईमू के इंसानों के साथ ताल्लुकात। यूरोपियों की आमद से पहले मुकामी ऑस्ट्रेलियन ईमू का गोश्त, अंडे बड़े शौक से खाते थे। ये भी अब इनकी मरगूब ग़िज़ा है। यूरोपीय आबादकारियों ने जब ऑस्ट्रेलियन में खेती बाड़ी शुरू की तो कई मकामात पर ईमू ने कई फसलों को तबाह करना शुरू कर दिया। मगर भी ऑस्ट्रेलियन की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि 1932 में इन्हें ख़त्म करने के लिए बाकायदा फ़ौजी कार्रवाई की गई। ताहम इनकी बड़ी तादाद भागने में कामयाब रही। इस वाक़े में ईमू वार कहा जाता है। ईमू इंसान को देखकर डरता नहीं है, बल्कि उसका पीछा करता है। मुकामी लोग छुपकर एक बांसुरी जैसे आले से इस जैसी आवाज़ निकालते हैं, जिसे सुनकर ये वहाँ आ जाता है और इसे पकड़ लिया जाता है। ईमू को बआसानी पालतू बनाया जा सकता है। आजकल ये ऑस्ट्रेलिया का एक मशहूर पालतू जानवर है। क्या आप जानते हैं कि ईमू 7 घंटे तक सोया रहता है? ईमू 20 साल तक ज़िंदा रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया में 600 के करीब इलाकों के नामों में ईमू लफ्ज़ मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के कौमी निशान पर ईमू कैंगरू के साथ देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के कई डाक टिकटों पर भी ईमू मौजूद है।
ایک حالیہ سروے کے مطابق آسٹریلیا میں اس وقت 7 لاکھ سے زیادہ ایمو جنگلات میں موجود ہیں۔ ان کی زیادہ تعداد آسٹریلیا کی ریاستوں نیو ساؤتھ ویلز مغربی آسٹریلیا میں پائی جاتی ہیں۔ پچھلے سال خشک سالی سے ان کی تعداد نقل مکانی کر کے وسطی آسٹریلیا کے علاقوں میں بھی آ گئی، کیونکہ وہاں فارم اور کھیت ہونے کی وجہ سے انہیں خوب خوراک مل رہی ہے۔ ایمو آسٹریلیا کے ساحلی اور میدانی جنگلات میں رہتا ہے۔ یہ زیادہ تر ان جگہوں پر ملتا ہے جہاں چھوٹے درخت، جھاڑیاں اور تالاب ہوں۔ ایمو خوراک کی تلاش میں میلوں دور نکل جاتا ہے۔ عموماً یہ جوڑوں کی صورت میں خوراک تلاش کرتے ہیں۔ سردیوں میں یہ جنوب کا جبکہ گرمیوں میں شمال کا رخ کرتے ہیں۔ ایمو گھاس، پتے، چھال، کیڑے مکوڑے کھانے والا پرندہ ہے، تاہم گھاس کی پتیاں اس کی مرغوب غذا ہیں۔ خزاں سردیوں کے موسم میں جب گھاس بہت کم رہ جاتی ہے، ایمو زمین کھود کر کیڑے بھی کھا لیتا ہے۔ فارموں کے نزدیک جنگلوں میں رہنے والا ایمو اکثر کھیتوں میں گھس کر گندم وغیرہ چٹ کر جاتے ہیں۔ 10 فٹ اونچی باڑ کو یہ بآسانی پھلانگ جاتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے آسٹریلیا کے کسان انہیں شکار کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کا نقصان کم سے کم ہو سکے۔ ایمو کے دشمن۔ قدرتی ماحول میں ایمو کے دشمن بہت کم ہیں۔ صدیوں پہلے آسٹریلیا کے جنگلات میں رہنے والے دیو ہیکل، چھپکلی اور بھیڑیا جیسے تھیلی دار جانور تھیلاسن ایمو کے سخت دشمن تھے، مگر اب یہ دونوں ناپید ہیں۔ ایمو اپنے بچوں کی حفاظت کے دوران سخت لڑاکا ہو جاتا ہے اور یہ ہر جانور پر اپنے طاقتور پنجوں سے حملہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے گھونسلے کی جانب کوئی نہیں جاتا۔ موقع ملے تو جنگلی بلی، ڈنگو، بڑی چھپکلی، لومڑی اس کے انڈے کھا جاتے ہیں اور بچوں کو اچک لیتے ہیں۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں۔